بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر میں کسی بھی انسان کو اشتعال دلانے کا سب سے آسان طریقہ اس کے والدین یا مذہب کے بارے میں غلط گفتگو کرنا ہے، کیونکہ یہی دو ایسے حساس موضوعات ہیں جن پر کوئی انتہائی ٹھنڈے مزاج کا انسان بھی طیش میں آ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے مجموعی آبادی کے 5ویں حصے سے تعلق رکھنے والے 1 ارب 80 کروڑ مسلمانوں کی دل آزاری کے لیے ہمیشہ مذہب کا استعمال کیا گیا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی گیرٹ وولڈرز تھا، جس نے ہالینڈ کی پارلیمنٹ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ منعقد کروانے کا اعلان کیا، جو 14 جون 2018 کو ہالینڈ کی قومی سلامتی اور محکمہ انسداد دہشت گردی کی اجازت سے ہوا تھا۔ ابھی چند برس پہلے اسی طرز کے فعل کبھی کے بعد ڈنمارک کے جریدے جیلانڈ پوسٹن کے ایڈیٹر فلیمنگ روز نے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے بعد اپنے مضمون میں توہین امیز مواد لکھا، اور پھر بات صرف 2018 تک ہی نہیں رکی، بلکہ اب 2020 میں فرانس کی طرف سے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے ذریعے مسلمانوں کے صبر کو آزمایا جا رہا ہے۔ جہاں اسکول میں ایک استاد کی طرف سے بارہا یہ گستاخانہ خاکے نہ صرف کلاس میں دکھائے گئے، بلکہ طالب علموں سے ان خاکوں پر بحث بھی کروائی گئی، جس پر ایک 18 سالہ چیچن طالب علم نے خنجر کے وار سے استاد کو قتل کر دیا، اور بعد ازاں پولیس نے اسے بھی موقع پر فائر کر کے شہید کر دیا۔ اب اس استاد سے اظہار یکجہتی اور نام نہاد آزادی اظہار کی حمایت میں یہ گستاخانہ خاکے 2 روز قبل فرانس کی سرکاری عمارتوں پر آویزاں کر کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا گیا۔ اور بات صرف اتنی نہیں، بلکہ فرانس کے صدر نے گستاخانہ خاکوں کی مذمت سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ میگزین کا اپنا فیصلہ ہے اور اسلام تو خود ایک بحران میں گرا ہوا مذہب ہے۔ انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ مسلمان فرانس میں علیحدگی پسند جذبات بھڑکانا چاہتے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ان خیالات کا تعلق کروڑوں مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کے لیے صرف کائنات کی مقدس ترین ہستی تک رہا، یعنی آزادی اظہار کیا صرف محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا نام ہے؟ اگر نہیں تو بتایا جائے کہ کیا کبھی اسرائیلی وزیر اعظم نے فلسطینی بچوں کو مارنے کے مناظر کا کارٹون بنایا، شامی مسلمانوں پر ڈھائے گئے مظالم کی ترجمانی کی، برما میں زندہ جلائے اور ذبح کیے جانے والے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی، کشمیر میں حاملہ خواتین کو سڑکوں پر گھسیٹنے پر کبھی کسی کی طرف سے بھارتی حکومت کے لیے کوئی مذمتی الفاظ بھی لکھے گئے، چین میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و بربریت کے خلاف کبھی کوئی بولا نہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہوا، کیونکہ بقول ان کے یہ سب کرنا نسل پرستی کو ہوا دینے کے مترادف ہے، یعنی اس حد تک دوہرا معیار کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اور پھر اپنی نوعیت کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، 2004 سے لے کر لگاتار ہر سال 2018 تک یہی حرکات کی جاتی رہی ہیں۔ تو سوچنا یہ ہے کہ اب 2020 میں جبکہ سوشل میڈیا اکثریت کی رسائی میں ہے، تو ہم ایک طاقت بن کر ان گستاخانہ خاکوں کے خلاف کیا کر سکتے ہیں جن سے اس شیطانی حرکت کے خلاف مزاحمت کی جا سکے۔ دوستو، اس معاملے میں حکومت، میڈیا یا کسی بھی تیسرے فرد کی طرف دیکھنے کے بجائے خود مجھے اور آپ کو آواز بلند کرنی ہے، کیونکہ پاکستانی وزیر اعظم نے سرکاری سطح پر بھرپور مذمت کا اظہار تو کیا ہے، لیکن شاید اتنا کافی نہیں ہے۔ ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے کہ فرانس کے سفیر کو واپس بھیجا جائے۔ فرانس کے سفیر کو فرانس نے ترکی سے صرف اس لیے واپس بلا لیا ہے کہ ترکی نے فرانس کے صدر کو اسلام مخالف بیان دینے پر دو ٹوک جواب دیا تھا، جو انہیں اپنی توہین لگا۔ ایسے میں ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی پر ان کے سفیر کو واپس بھیج کر بھرپور احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے۔ یہ مت بھولیے کہ ہمیں گھر بیٹھے جہاد میں حصہ لینے کا موقع مل رہا ہے، اس لیے تمام مصروفیات ترک کر کے جہاد بالقلم کا حصہ بنیں، اس شیطانی مہم کے خلاف اپنی آواز بلند کریں۔ یہی وقت ہے جب سوشل میڈیا کو صرف تفریح اور وقت گزاری کے لیے استعمال کرنے کے بجائے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے استعمال کیا جائے، کیونکہ ہم تو آج ہیں، کل شاید نہ بھی رہیں، لیکن کسے معلوم گستاخانہ خاکوں کے خلاف ہماری یہ چھوٹی سی کوشش، ہمارے یہ چند الفاظ ہی ہمارے لیے توشہ آخرت بن جائیں، اور حساب کتاب کے وقت ہم سر جھکا کر رب العزت کے سامنے عاجزی سے کہہ سکیں کہ اے پروردگار، جب دنیا میں چند نافرمان اور سرکش لوگ تیرے محبوب کی بے ادبی کرنے پر اتر آئے
تب میں نے اپنی استطاعت اور اوقات کے مطابق تیرے محبوب کی حرمت کے لیے جو بن پڑا وہ کیا۔ اے خدا تو اپنے محبوب کے صدقے میری ان ادنا کوششوں کو قبول فرما لے، بے شک تو قطرے کے بدلے سمندر عطا کر دینے پر قادر ہے۔ اللہ ہم سب کا مددگار ہو۔